أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام کے لیے. صلاۃ و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. یہ ایکو کھل لیا اور بند کرو ذرا ڈب لگ نہ ہوئے. انتہائی مختصر سا یہ وقت پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ باتوں کو سماعت کیجیے. دعا ہے اللہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی یہ باتیں نفع مند اور فائدہ مند بنا دے. میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کی لڑی کے آخری موتی ہیں، آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں. بذات خود بھی مثال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے فرمایا. قرآن کی آیات شاہد عدل ہیں. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور سماعت کیا، انہوں نے بھی یہی لب لباب بتلایا ہے کہ بس بھائی نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے. آپ کے بعد اس روئے زمین پہ قیامت تلک کوئی اور نبی اور سچا رسول نہیں آ سکتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کے خاتم ہیں. خاتم کا معنی مکمل کر دینے والا، آخر میں آنے والا. قرآنی آیات کو سمجھیے، اس سے اور بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ رب کے قرآن میں یہ بات آ گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے صحابیوں، میرے امتیوں، میرے بعد اللہ نے کسی کو مزید نبی بنا کر کے نہیں بھیجنا. ولا امت بعدکم، اور تم آخری امت بنا کر کے بھیج دیے گئے ہو. تمہارے بعد اب کوئی نئی امت نہیں آئے گی، نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نئی امت آئے گی، نہ کوئی نیا کلمہ آئے گا.
بس یہ آخری کلمہ ہے جو روئے زمین کے باسیوں نے پڑھ لیا، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ختم نبوت کے بارے صرف یہی شاید ایک آیت ہے اللہ کے قرآن میں۔ نہیں میرے بھائیوں، بے شمار آیتیں ہیں، 2-3 مزید میں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں، بات سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محمد سو جاؤ، سرانے لایا کرو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، یعنی جہاں تک آبادی ہے وہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، اور پوری انسانیت نہیں، پوری مخلوقات کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رحمت ہے۔ جب رحمت پایا تکمیل کو پہنچ رہی ہے تو مزید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور مقام فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بشیرا و نذیرا، اے محمد صلی اللہ بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کافۃ للناس پورے لوگوں کے لیے کافی ہو جانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ ان 3 آیتوں کو کم از کم یاد کر لیجئے، اپنے بیوی بچوں کو سکھلا دیجئے، سمجھا دیجئے۔ پہلی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، دلیل ہے اس بات کی کہ آپ آخری رسول ہیں۔ دوسری آیت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جہاں تک اللہ رب کائنات کی مخلوق ہے وہاں تک اللہ رب کائنات نے محمد رسول اللہ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور تیسری آیت الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، ساری کائنات کے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ چلو اور کچھ نہیں، کم از کم میرے معاشرے کے ہر بزرگ، ہر نوجوان، ہر عورت، ہر مرد کو کم از کم ختم نبوت پہ یہ 3 آیتیں تو یاد ہونی چاہیے کہ میں بھی مسلمان ہوں، میری بھی ذمہ داری ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول مانتا ہوں۔ کوئی کہے تیرے پاس دلیل کیا ہے، تو فوراً قرآن کی یہ 3 آیتیں پڑھ کے اس کے سامنے رکھ دیجئے کہ قرآن مقدس کی آیات کی شکل میں میرے پاس محمد رسول اللہ کے خاتم المرسلین ہونے پہ یہ دلیل ہے۔ اسی طرح آیتوں حدیثوں کو یاد کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی لا نبی بعدی، لوگوں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدم فمن سواہ تحت لوائی یوم القیامہ ولا فخرا، اور مجھے اللہ رب کائنات نے اپنا آخری نبی، آخری رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ قیامت کے دن آدم سے لے کے اس کی ساری اولاد میں محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ سب کو اگر ضرورت ہوگی
تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کی ضرورت ہوگی، آپ کی ضرورت ہوگی۔ آدم فمن سواہ تحت لوائی، فرمایا میرے باب آدم کو بھی پتا ہے کہ محمد کے پاس جانا ہے، اور دنیا میں پیدا ہونے والے آخری انسان کو بھی پتا ہے کہ جانا ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جانا ہے۔ لیکن فرمایا ولا فخرا، اور میرا کلمہ پڑھنے والوں میں اس بات پہ کوئی فخر نہیں کرتا ہوں۔ تیسری حدیث کو یاد رکھیے، قیامت کا دن ہوگا، لوگ امتیں میدان محشر میں جمع ہونے والی کل انسانیت حضرت آدم کا رخ کرے گی، وہاں سے حضرت نوح کے پاس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، پھر موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، پھر عیسیٰ روح اللہ کے پاس، پھر عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کیا میں تمہاری رہنمائی ایک ایسی شخصیت اور ہستی کی طرف نہ کروں جن کے پاس جاؤ گے تو اللہ کی رحمت تمہیں نصیب ہو جائے گی، اور وہ بھی یوں کہیں گے اذهبوا الی محمد، بولیے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاؤ جس طرح آدم تمہارے کام نہیں آ سکے، نوح تمہارے کام نہیں آ سکے، ابراہیم خلیل اللہ تمہارے کام نہیں آ سکے، موسیٰ کلیم اللہ تمہارے کام نہیں آ سکے، اسی طرح عیسیٰ روح اللہ بھی تمہارے کام نہیں آ سکتے ہیں، میں تمہیں اللہ کا نبی ہونے کی حیثیت سے یہ نصیحت کرتا ہوں اذهبوا الی محمد۔ اگر میدان محشر میں حساب و کتاب کی ابتدا چاہتے ہو، میدان محشر میں عزت چاہتے ہو، تو جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ کائنات کے لوگ میدان محشر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اکٹھے ہوں گے اور عرض کریں گے اللہ سے کہیے اللہ حساب و کتاب کو شروع کرے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عرش کے پائے کے ساتھ اپنا سر سجدے میں رکھ دوں گا۔ کون؟ بولیے بولیے اگر سمجھ آ رہی ہے، کون سر سجدے میں رکھ رہا ہے؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، جس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں ہے، ایک غلطی بھی نہیں ہے، یار اس کو سر سجدے میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھو شان نبوت کو، سمجھو ختم مرسلت کو، سمجھو ختم نبوت کو۔ او محمد رسول اللہ کا تو گناہ ہی کوئی نہیں، اللہ کے رسول کی تو خطا ہی کوئی نہیں، اللہ کے رسول کی تو غلطی ہی کوئی نہیں، لیکن فرمایا میں سر سجدے میں رکھ دوں گا۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ اور پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے یہ واحد ہستی نظر آئے گی جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جیتے جی بھی رب کے سامنے سجدے میں سر رکھ کے اپنی امت کے فکر میں روتے رہے ہیں، روتے رہے ہیں، روتے رہے ہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر میرے متابعین کو، میری امت کو، اپنی مخلوق کو تو عذاب دینے پہ آ جائے، اللہ تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اللہ اگر تو معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام کی آہیں اور سسکیاں دیکھ کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے اللہ کے نبی اتنی عبادت نہ کیجئے، کچھ دیر اپنے جسم کو راحت دیجئے، آرام دیجئے۔ محمد رسول اللہ جیتے جی بھی اگر روئے ہیں تو کس کے لیے؟ امت کے لیے۔
اور قیامت کے دن فوت ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے دن بھی ارشاد فرماتے ہیں میں اپنا سر سجدے میں رکھ دوں گا. دنیا کے حساب سے اتنا وقت گزرے گا جس طرح تمہارا ایک ہفتہ گزرتا ہے. جمعے سے لے کے جمعے تک یعنی 8 دن کا وقت گزرتا ہے. فرمایا اتنا عرصہ میں رب کے عرش کے سائے میں رب کے عرش کے پائے کے ساتھ سجدے میں پڑا رہوں گا. پھر میرے اللہ رب کائنات کا حکم آئے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک. اب آپ اپنا سر اوپر اٹھا لیجئے. سل توتا آپ سوالی بنے مانگنے والے بنے. جو مانگو گے میں اللہ تمہیں عطا کرتا چلا جاؤں گا. امت کے لیے فکر کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارفع راسا کا سل توتا اشفا تو شفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں اللہ رب کائنات راضی ہو کے یہ کہہ رہا ہوں آپ سفارش کرتے چلے جائیں میں آپ کی سفارش کو قبولیت عطا کرتا چلا جاؤں گا. پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کے جنت کی طرف جنت کا دروازہ کھلے گا. لیکن پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں امت کا کثیر حصہ جنت میں چلا جائے گا. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اجازت لے کے پھر جہنم کی طرف جاؤں گا. میں اپنے اللہ سے پھر عرض کروں گا اللہ کچھ نشانیاں موجود ہیں. نشانیاں کیا ہیں؟ جہاں جہاں پہ وضو کا پانی لگتا رہا ہے مسلمان کے فرمایا ان جگہوں پہ اللہ جہنم کی آگ نہیں لگنے دے گا. ذرا وضو کی اہمیت کو بھی سمجھو. جن جگہوں پہ وضو کا پانی لگتا رہا ہے وہاں پہ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. رسول اللہ کو اللہ دکھائیں گے جہنم میں وہ لوگ موجود ہوں گے. محمد رسول اللہ پھر اللہ سے سفارش کریں گے اللہ یہ میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو جہنم سے نکال دے. فرمایا حتیٰ کہ مجھے سفارش کا موقع ملتا رہے گا میں اللہ کے سامنے سفارش کرتا رہوں گا یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا میرا کلمہ پڑھنے والا توحید کا پہرے دار ایک بھی اللہ کی جہنم میں باقی نہیں رہے گا. پوری امت کو جنت میں داخلہ دلواؤں گا. یہ ہے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 3 آیتیں قرآن پاک کی یاد کیجئے اور یہ 3 حدیثیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کیجئے. اس کے بعد آگے بڑھیے. ہمارے علاقے ہندوستان میں ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا لوگوں نے اس کو بھی نبی ماننا شروع کر دیا. کم علمی کی وجہ سے کم ظرفی کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے لا علمی کی وجہ سے نہ جاننے کی وجہ سے دنیا کے کسی لالچ کی وجہ سے چھوڑیے ان ساری باتوں کو. اس بات کو پلے باندھ لیجئے جو بندہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے دل میں یہ بات بھی آ جائے کہ یار ہو سکتا ہے فلانا بھی نبی ہو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے وہ بندہ مرتد ہو جاتا ہے. اور مرتد کی سزا کیا ہے کہ اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے. آج کے احمدی آج کے قادیانی آج کے غلام قادیانی کو نبی ماننے والے غلام قادیانی کو رسول ماننے والے اسے بھی اللہ کے رسول اور نبیوں کی لسٹ میں شامل کرنے والے
وہ سارے کے سارے مرتد ہیں، دین اسلام سے منحرف ہیں۔ مرتد اور منحرف کا معنی کیا ہے؟ ہندو اگر ہمارے معاشرے میں رہتا ہے اس کو اقلیت کے حقوق دیے جائیں گے، یہودی رہتا ہے اقلیت کے حقوق دیے جائیں گے، عیسائی رہتا ہے اقلیت کے حقوق دیے جائیں گے، لیکن قادیانی کے لیے کوئی حقوق نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہتا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے ساتھ ساتھ کسی اور نبی کا بھی اقرار کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ حقوق کافروں کے ہوتے ہیں، حقوق غیر مسلموں کے ہوتے ہیں۔ مرتد کا کوئی حق نہیں ہوتا، مرتد کی سزا ہوا کرتی ہے، اور وہ سزا کیا ہوا کرتی ہے؟ سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ یہ وقت کی حکومت کا کام ہے، وقت کی عدلیہ کا کام ہے۔ اور پچھلے دنوں آپ نے میڈیا کے ذریعے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ ایک بندے نے قرآن مقدس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی، وہ بندہ قادیانی ہے، سمر مبارک اس کا نام ہے، سپریم کورٹ تک اس کا کیس گیا، سپریم کورٹ کے ججوں نے جو دنیا کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں لیکن دین کو اس طریقے سے نہیں سمجھتے جس طرح محدثین سمجھتے ہیں، جس طرح مفسرین سمجھتے ہیں، جس طرح ائمہ مساجد سمجھتے ہیں، جس طرح دین کے سنت دار سمجھتے ہیں، کوتاہی ہو گئی۔ علماء نے اپنی آواز اٹھائی، سپریم کورٹ کے قاضی القضات چیف جسٹس تک یہ آواز پہنچی، اس نے وکلاء کو سیٹ پہ کیا، ڈائریکٹ علماء سے مکالمہ کیا، اس کی عقل اور فہم میں وہ چیز آ گئی کہ علماء درست کہتے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہو گیا۔ اور فیصلے میں غلطی کیا تھی کہ پاکستان میں ہر کسی کے حق ہیں، ہر کسی کو یہ حق ہے اپنے دین کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ فیصلے میں یہ لکھا گیا تھا بعض پرس اس کی ہوگی جو باہر تبلیغ کرے گا، اگر کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے کوئی کام کرتا ہے حکومت ایسے بندے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی۔ علماء نے یہ بات اٹھائی، اگر راہ کا کوئی ایجنٹ آ جائے پاکستان میں مکان کرائے پہ لے یا خرید لے، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھے، وقت کی حکمرانوں کے خلاف سازشیں کرے، وقت کی فوج کے خلاف سازشیں کرے، وقت کی عدلیہ کے خلاف سازشیں کرے، تو وہ راہ کا ایجنٹ قابل گرفت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جج کہتے ہیں قابل گرفت ہوگا۔ انہوں نے کہا اگر تمہارے خلاف سازشیں کرنے والا اپنے گھر کی چار دیواری میں وہ قابل گرفت ہوتا ہے تو قرآن کے خلاف سازش کرنے والا، محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے خلاف سازش کرنے والا وہ قابل گرفت کیوں نہیں ہوگا؟ بہرحال وقت گزرا، مطلع صاف ہوا، وہ شکیں جو اسلام کے خلاف تھی، ختم نبوت کے قرآن کے خلاف تھی، ان آیتوں ان شکوں کو کل عدم قرار دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اگلی بات کو سمجھیے، 1974 تھا جب میں بھی شاید ابھی چھوٹا سا بچہ ہوں گا، آپ بھی بچپنے کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے، چند بزرگ ہیں جو اس وقت جوانی کے عالم میں ہوں گے۔ تحریک چلی تھی کس چیز کے لیے؟ محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت حکومت پاکستان میں تھا، وزیر اعظم تھا، یہی ہمارا پارلیمنٹ میں تحریک چلی، پارلیمنٹ کے ارکان نے متفقہ طور پہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا۔ 7 ستمبر کا دن تھا 1974، اور آج بلکہ کل 7 ستمبر دوبارہ آ رہی ہے،
2024 ہے, درمیان میں गिन لیجئے کتنے سال کا وقفہ ہو چکا ہے. کم و بیش 50 سال کا وقفہ ہے. اور پھر قادیانیت اہل عہدوں پہ فائز بھی ہے. وقت کے حکمرانوں کی چابی مروڑنے کے لیے ہر وقت موجود بھی ہے. اس وقت جس طرح ہمارے بڑوں نے تحریک چلائی تھی, اپنا خون پیش کیا تھا اور ربوہ اسٹیشن پہ خون کی ندی نالیاں بہائی گئی تھی, طلباء کو وہاں پہ ذبح کیا گیا تھا, ان کے خون کی ہولی کھیلی گئی تھی, ملک پاکستان میں خون بہایا گیا تھا, وہ خون کبھی رائے گاں جانے والا نہیں ہے. آج اپنے وڈیروں کے اس خون کی حفاظت کی ضرورت ہے. آج ہماری قیادت نے, بڑوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 7 ستمبر کل آنے والا ہفتے کا دن ہر وہ مسلمان جس کا ختم نبوت پہ ایمان ہے اور ختم نبوت کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ کل 9 بجے اپنے مرکز میں پہنچے. جو سواری اللہ نے دی ہے, اور یاد رکھنا یہ سواریاں اللہ کا عطیہ ہیں, بڑے ہیں جن کو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا, اور بڑے ہماری نظروں کے سامنے ایسے بھی ہیں جن کو دینے کے بعد دینے والے نے ہمیشہ کے لیے چھین بھی لیا ہے. ان سواریوں پہ فخر نہ کرنا کہ میرے پاس یہ ہے میں نہ بھی پہنچوں گا تو کیا حرج نہیں. ہر چھوٹے بڑے بزرگ جوان بچے کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قیادت نے جو پروگرام لانچ کیا ہے, ہم نے اس پروگرام کے پہرے دار بن کے, چاہے موسم کی شدت کیسی بھی ہو, یہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے صرف ایک جنگ میں, کتنی جنگوں میں, ایک جنگ میں 1200 صحابہ کرام نے اپنا خون اور اپنے سر پیش کیے تھے. کس نے؟ صحابہ نے. کس نے؟ جن میں 700 صحابہ وہ تھے جو قرآن پاک کے مکمل حافظ بھی تھے, قاری بھی تھے, مفسر بھی تھے, سب نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ان کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے کل انشاءاللہ العزیز 7 ستمبر بروز ہفتہ صبح 9 بجے ہر چھوٹا, ہر بڑا, ہر بچہ, ہر بوڑھا اپنے مرکز کی آواز پہ مرکز میں پہنچے. کسی کو استثناء نہیں ہے, ورنہ منبر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں ایمان مشکوک ہو جائے گا کہ محمد رسول اللہ سے صرف ایسی محبت ہے کہ موسم نارمل ہو تو محبت ہے, اگر موسم میں شدت آ گئی تو میری محبت میں بھی کمی آ گئی. نہیں, کسی کو اپنے لیے ایسا موقع پیش نہیں کرنا چاہیے. 9 بجے وہاں پہنچے, 10 بجے 4 گھنٹہ گھر میں پہنچیں گے. اگر کوئی بیمار ہے تب بھی پہنچے, اللہ سے دعا کرے, ہو سکتا ہے اللہ ہمیشہ کے لیے صحت عطا فرما دے, تندرستی عطا فرما دے. حالات تنگ ہیں وہ بھی پہنچے, اللہ سے کہیں گے اللہ جیسا بھی تھا تازی روزی والا, تازی کمائی والا تھا, لیکن مجھے محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے پکارا گیا ہے, میرے ایمان نے مجھے چین اور سکون نہیں لینے دیا. اللہ میں گرمی میں دھوپ میں آ کے کھڑا ہو گیا ہوں, اللہ ذرا اللہ جس محبت سے میں آیا ہوں اسی طرح تو بھی میرے حالات کی کایا کو پلٹ دے. عرش کا مالک ہر چیز پہ قادر ہے, سب کچھ کرنے کا اختیار رکھتا ہے. 10 بجے 4 گھنٹہ گھر میں, پھر وہاں سے ریلی کی شکل میں ہم پریس کلب تک پہنچیں گے. وہاں علماء کرام انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری ذہن سازی کریں گے. اگر کوئی مستقبل کا پروگرام ہوا وہ ہمارے سامنے رکھیں گے. میری اور آپ کی ڈیوٹی وہاں پہ حاضری دینا ہے. اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اللہ کے حوالے. اللہ رب کائنات یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, ختم نبوت کی محبت میں نکلنے والوں کو نہ کبھی ضائع ہونے دے گا, نہ ان کا وقت ضائع ہوگا, اور نہ ان کی روزی کو اللہ رب کائنات کم ہونے دے گا. اللہ رب کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.